جو ٹوٹ کے اور اس طرف گرا ہے، اور واضح آواز بھی ہمیں آئی، لیکن اس وقت اتنی تیز آندھی تھی کہ ہم لوگوں نے کسی نے بھی، اتنا طوفان تھا کہ دیکھیں بس مٹی مٹی ہو گئی ہر چیز، اتنی مٹی تھی ایسے لگ رہا۔ بس اپنے بھائی کے لیے جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھا، ان کو یاد کیا، اس گھر کی ہر چیز میں ان کی یاد بستی ہے، جس طرف نظر گھماؤ بس ان کی لائی ہوئی چیزیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں۔ تو بھائی کے میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں کہ دیکھو جی کتنا ایکسپرٹ ہے یہ اپنے کام میں ہے۔ اس کا باپ گھر کھانا کھانے گیا ہوا تو کہتا آنٹی جی میں بنا لیتا ہوں جوس، میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہاں جی میں بنا لوں گا۔ تو یہ دیکھیں جوس اس نے سرو کیا ہمیں، پانی پھینک کے وائپر لگایا، کیونکہ ویسے جھاڑو والی مٹی تھی ہی نہیں، بہت باریک مٹی ہوتی ہے نا، یہ بہت گند پڑ گیا تھا پورے گھر میں دوبارہ سے۔ تو یہ دیکھیں میرے جیٹ کے سولر پینلز ہیں جو اڑ کے جا کے دیوار میں بچے تھے۔ بس پھر ہو گئی شام، تو ہم نے کہا کہ چلو جی صفائیاں کر کے فارغ ہوئے، تو جلدی جلدی خبر دے اللہ تعالیٰ، جس کے پیارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ عطا کرے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، سب کو دل کو سکون دے اللہ تعالیٰ۔ آتا نہیں ہے اتنی جلدی اندر، ہم لوگ بلڈنگ کے اندر تو نہیں گئے، ظاہر ہے آفس سے باہر آ گئے تھے، تو لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار گھما کے سارا دکھاتی ہوں کہ بلڈنگ کیسی ہے۔ یہ دیکھیں وہ کنٹین بھی ہے، دوسرا جو ایک، لیکن بھائی کے بغیر تو وہ بھی ادھوری سی۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے، وہ جتنے اچھے تھے، وہ جتنا ان کا اخلاق اچھا تھا، جتنا وہ ہم سے پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا 100 گنا زیادہ اجر عطا کرے۔ اتنا طوفان تھا کہ دیکھیں بس مٹی مٹی ہو گئی ہر چیز، اتنی مٹی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے ہم ریگستان میں پھر رہے ہیں، بہت طوفان تھا، اور اتنا نقصان بھی ہوا، گاؤں میں درخت ٹوٹے، تاروں پہ گرے، اور لوگوں کے گھروں کے اندر درخت گرے، ایون کہ ہماری بھی چھت پہ جو ہے وہ ایسے تھا۔ یہ دیکھیں گھر کے اندر بھی ایسے، ہمیں اس ٹائم پہ جب آندھی طوفان شروع ہوا تو اپنے گھر میں بیٹھے ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا مٹی میں سے، اتنی مٹی تھی۔ تو بس پھر ہم نے جناب اپنے ہتھیار کر لیے تیار، اور تیاری شروع کر دی صفائی۔ دیکھیں کتنی مٹی ہے یہاں پہ، میں نے پھر پانی پھینک کے وائپر لگایا، کیونکہ ویسے جھاڑو والی مٹی تھی ہی نہیں، بہت باریک مٹی ہوتی ہے نا، یہ بہت گند پڑ گیا تھا پورے گھر میں دوبارہ سے۔ تو یہ دیکھیں چھت پہ میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ جو نیم ٹوٹی ہے وہ کتنے برے طریقے سے ٹوٹ کے چھت پہ گری ہے۔ یہ جو سولر پلیٹس پڑی ہیں یہ اڑ کے جا کے دیواروں میں بجی ہیں، یہ دوبارہ سے صبح ٹھیک کیے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ دھماکے ہو رہے تھے رات، بہت شدید قسم کی آندھی تھی، ایون کہ کانوں کے پردے بھی ہلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میں آپ کو پاس جا کے دکھاتی ہوں کس طرح سے، یہ اللہ معاف کرے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی کسی کا کہیں پر بھی کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کسی کے گھر پہ بنا، سب کی جان حفاظت میں رہی، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا پورشن ہے نیم کا جو ٹوٹ کے اور اس طرف گرا ہے، اور واضح آواز بھی ہمیں آئی، لیکن اس وقت اتنی تیز آندھی تھی کہ ہم لوگوں نے کسی نے بھی جو ہے نا باہر نکلنا مناسب نہیں سمجھا اس وقت۔ یہ دیکھیں توبہ توبہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا سب کو خیر خیر۔ یہ دیکھیں میرے جیٹ کے سولر پینلز ہیں جو اڑ کے جا کے دیوار میں بچے تھے۔ بس پھر ہو گئی شام، تو ہم نے کہا کہ چلو جی صفائیاں کر کے فارغ ہوئے، تو جلدی جلدی جو ہے نا وہ آٹا بھی شفٹ کر لیا جائے بکٹ میں، تھیلے میں پڑا ہوا تھا، ابھی چکی سے منگوایا تھا۔ تو یہ 2 دن کا ولاگ ہے جو میں ایک کر کے شیئر کر رہی ہوں، 2 دن کا ولاگ اکٹھا شیئر کر رہی ہوں۔ بھائی کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، بھائی کی ڈیتھ کے بعد پھر 8-9 دن لگاتار بھائی کے گھر بھی جانا ہوتا تھا، اور پھر گھر کے کام بھی آ کے کرنے، اور ایک بھائی کے جانے کا غم بس۔ لیکن دنیا کے کام کہاں رکتے ہیں، اور عورتوں کا تو ہاتھ کچن سے برتنوں سے نکلتا ہی نہیں ہے، بس برتن تو ہی جاؤ تو کام کری جاؤ، تو برتن تو ہی جاؤ، پھر گندے کری جاؤ، پھر تو ہی جاؤ، بس یہی کچھ چلتا رہتا ہے زندگی میں۔ لیکن یہ زندگی کا حصہ ہے، ذمہ داریاں ہیں ہماری جو ہم نے پوری کرنی ہے ہر حال میں۔ حویلی کی بالٹی بھی میں نے کہا جلدی جلدی دھو کے رکھ دوں، پھر شام کے 4 بجے جانا ہوتا ہے دودھ کے لیے، تو بالٹی ارجنٹلی چاہیے ہوتی ہے۔ ساتھ ہی میں نے کہا لو جی ہوں آ گئی ہے بھوک کا ٹائم آ گیا، جلدی جلدی روٹیاں پکا لو فٹافٹ۔ لیکن آپ میرے چہرے سے دیکھیں کہ بالکل بھی جو ہے نا وہ بے دل سی ہو کے میں کام کر رہی ہوں اس ٹائم پہ، کیونکہ
اتنے دنوں سے بھائی کی ٹینشن چل رہی ہے اتنی، بس بتا نہیں سکتی کیا سچویشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ تعالیٰ جس جس کے پیارے اس دنیا سے گئے اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں جگہ عطا کرے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، سب کو دل کو سکون دے اللہ تعالیٰ۔ آتا نہیں ہے اتنی جلدی صبر اور سکون، کہاں آتا ہے؟ اتنے پیارے رشتوں کو خود سے دور ہوتے دیکھ کے جو تکلیف جو درد ہوتا ہے وہ میں نے تو آپ لوگوں کو بھی اداس کر دیا۔ خیر یہاں پہ جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہوں، ورکر کے لیے بھی کھانا بنا رہی ہوں، بچوں کے لیے بنا رہی ہوں، روٹیاں بنا کے سالن بنا ہوا تھا تو یہاں سے فری ہو جاؤں گی۔ بھائی کے گھر سے واپس آتے ہوئے راستے میں جو ہے گرمی اتنی زیادہ تھی کہ عائد کہتا مما یہ آپ گنے کا جوس پئیں تھوڑی سی فریش ہو جائیں گی، تو یہاں پہ ہم نے پھر پیا گنے کا جوس، اور گنے کا جوس پیتے ہوئے دیکھیں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے اتنی گرینری ہے، اتنا خوبصورت سین تھا، ٹھنڈی ہوا، درخت کی چھاؤں، دل کر رہا تھا یہیں پہ بیٹھے رہیں ابھی کچھ دیر۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں کہ کتنا پیارا جو ہے یہاں پہ سکون اور اتنا پیارا منظر، اور جو گنے کا جوس بنا رہا ہے وہ دیکھیں بچہ کتنا چھوٹا ہے۔ میں نے جلدی سے میں نے کہا میں اس کی ویڈیو بناتی ہوں کہ دیکھو جی کتنا ایکسپرٹ ہے یہ اپنے کام میں ہے۔ اس کا باپ گھر کھانا کھانے گیا ہوا تو کہتا آنٹی جی میں بنا لیتا ہوں جوس، میں نے کہا واقعی؟ کہتا ہاں جی میں بنا لوں گا۔ تو یہ دیکھیں جوس اس نے سرو کیا ہمیں، اور جوس بھی بڑا اچھا ٹھنڈا اور ریفریشنگ تھا، پی کے سکون آ گیا دل کو۔ بس جی حائد کا مگ پکڑایا، میں نے اپنا مگ پکڑا، اور جلدی جلدی پھر ہم نے کہا کہ آپ کو بتا دیتے ہیں جوس کیسا ہے۔ جوس اچھا ہے بہت مزے کا جوس تھا۔ تو آپ لوگ بھی دیکھیں پنجاب کالج، بلڈنگ تو اچھی ہے، بڑی وسیع بنائی ہوئی ہے بلڈنگ، حالانکہ پرائیویٹ کالجز کی اتنی کھلی بلڈنگ ہوتی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اچھی بنائی ہوئی ہے بلڈنگ۔ اور ہم نے بس کالج کے اندر انٹر ہوئے، یہ میرا فرسٹ ٹائم وزٹ تھا، حائد کا بھی میرا بھی۔ بلڈنگ کے اندر انٹر ہوئے ہیں اور جا کے مارکس وغیرہ بتائے ہیں، سب کچھ بتایا ہے ان کو، تو انہوں نے فارم دے دیا، انہوں نے کہا ہاں جی بچہ تو ایلیجیبل ہے، آپ ایڈمیشن کروا دیں اس کا، بے شک آج ہی کروا دیں، ڈاکیومنٹس پورے کریں اور ایڈمیشن ہو جائے گا۔ تو یہ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں، جا کے وہاں پہ ایک میم بیٹھی ہوئی تھی، ان سے بات کی اور انہوں نے ہمیں فارم دیا، ساری ہم سے انکوائری کی، اور اس کے بعد ہم لوگ فارم لے کے نکل آئے ہیں بھائی کے گھر جانے کے لیے۔ تو یہاں سے نکلتے ہیں ایک بار پھر آپ لوگوں کو پنجاب کالج کے اندر کی لک دکھاتی ہوں۔ اندر ہم لوگ بلڈنگ کے اندر تو نہیں گئے، ظاہر ہے آفس سے باہر آ گئے تھے، تو لیکن پھر بھی آپ کو ایک بار گھما کے سارا دکھاتی ہوں کہ بلڈنگ کیسی ہے۔ یہ دیکھیں وہ کنٹین بھی ہے، دوسرا جو ایک اور بھی بنا ہوا ان کا پورشن سا وہ بھی ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں باہر، بائک نکالے گا حائد، پھر ہم لوگ جاتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ جیسے مرضی حالات ہوں، جیسا مرضی وقت ہو، انسان کو بس چلتے جانا ہے، سارے دکھ ساری تکلیفیں اپنے دل میں دبا کے بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اسے کھڑے رہنا ہے، ہر مشکل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے، اور بس چلتے جانا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اپنے فرض پورے کرنے ہیں، اور ایسے ہی ایک دن زندگی کی ڈور ٹوٹ جاتی ہے، اور بس پھر ساری دنیا کا آپ کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ خیر یہی زندگی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں پوری کرنے کی سکت دی ہے، ذمہ داری، احساس ذمہ داری سب سے بڑی بات ہوتی ہے، احساس ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، وہ بھی بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ حق کے راستے پہ چلتے ہوئے جو انسان اپنی زندگی گزار دے، اپنی ذمہ داریاں جتنی اس میں سکت ہے وہ پوری کرتا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق دے، آمین۔
پہلے جب میں اپنے بھائی کے گھر جاتی تھی تو دل اتنا خوش ہوتا تھا، رستے میں سوچتے جانا اچھا بھائی گھر آؤں گے، ان سے ملاقات ہوگی، وہ مجھے دیکھ کے اتنے خوش ہو جائیں گے، میں ان سے مل کے اتنی خوش ہو جاؤں گی۔ لیکن اب جب بھائی کے گھر جاتی ہوں نا تو بھائی کا گھر خالی خالی سا لگتا ہے، حالانکہ سب ہیں لیکن بھائی نہیں ہے جن کا گھر ہے۔ تو بس وہ جو ایک احساس کا رشتہ بھائی کے ساتھ جڑا ہوا تھا نا، اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہم لوگ بھائی کے گھر پہنچ گئے ہیں، گیٹ نوک کیا ہے تو ابھی وہ لوگ کھولیں گے۔ یہ بھائی کی بہو نے گیٹ کھول دیا ہے تو ابھی ہم لوگ اندر جا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے بھائی کا گھر۔ دیکھیں انسان کتنے دل سے، کتنی خواہش سے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے تنکے جوڑ کے اپنا گھر بناتا ہے، اور پھر جب گھر بن جاتا ہے تو پھر اسے چھوڑ کر انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے، سب کچھ یہیں چھوڑ کے، اپنے پیارے رشتے، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنے گھر کی ہر بنائی ہوئی چیز، سب کچھ چھوڑ کے خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قرآن خوانی ہو رہی تھی، بس اپنے بھائی کے لیے جتنا پڑھ سکے اتنا پڑھا، ان کو یاد کیا۔ اس گھر کی ہر چیز میں ان کی یاد بستی ہے، جس طرف نظر گھماؤ بس ان کی لائی ہوئی چیزیں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں۔ تو بھائی کے گھر گئی تھی صف پہ، صبح بچوں کو ناشتہ کروا کے اسکول بھیج کے، اس کے بعد میں اور حائد چلے گئے تھے، اور پنجاب کالج بھی جانا تھا حائد کے لیے فارم لینے کے لیے۔ پری فرسٹ ایئر سٹارٹ کی ہوئی ہے موسٹلی پرائیویٹ کالجز نے، تو اس لیے اس سلسلے میں پھر لے کے آئے ہیں فارم، ابھی فل کریں گے، اور اگر اس کا ادھر ہی ایڈمیشن کا مائنڈ بنا تو پھر سبمٹ کروا کے ایڈمیشن کروا دیں گے۔ اور پری فرسٹ ایئر جو ہے وہ یہ پنجاب کالج میں ہی ہمارے گھر کے نزدیک ہے، تو بچوں کو آنا جانا بھی آسان رہے گا، اور اسٹڈی بھی پنجاب کالج کی اچھی ہے۔ تو بچوں کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ ابھی بچے آئے، جس روٹین سے میں ولاگ شوٹ کر رہی تھی اس میں ایسے ہوا کہ میں نے 3 سے 4 ولاگ جو تھے وہ اپلوڈ کر دیے۔ اس کے بعد جب 3 ولاگ اپلوڈ ہو گئے تو اس کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ وائی ٹی اسٹوڈیو میں کچھ پرابلم آ رہا ہے، تو چینل یعنی کہ وہ نہیں ہو رہا تھا، ویریفائی نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اتنی سیٹنگ ویٹنگ کرنے کے بعد بھی مجھے اس چیز کا نہیں سمجھ میں آیا کہ کہاں مشکل آ رہی، تو مجھے چینل دوبارہ سے ڈیلیٹ کر کے تو پھر دوبارہ سے کریٹ کرنا پڑا، اور اس سب میں جو تھا وہ 2-3 ولاگ جو تھے وہ آگے جا چکے تھے، اور اب اتنی محنت سے بنائے ہوئے ولاگس تھے تو میں ان کو ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے میں ان کو روٹین سے آگے آگے لے کے چلوں گی، اور آگے جا کے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد جو ہے نا اس کو میں ریگولر کر لوں، روز کی روز والا۔ اور ویسے بھی بچے ہیں، فیملی ہے، تو روز کی روز ایڈیٹنگ کر کے اس کو ولاگ کو اپلوڈ کرنا ایک اکیلے بندے کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے کوئی ہیلپر مل جاتی ہے تو پھر میں اس طرف زیادہ ٹائم دے سکوں گی، پھر میں انشاءاللہ جو ہے وہ روز کی روز جو فریش ولاگ ہوگا وہ اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ تب تک تھوڑا سا جو ہے وہ اس چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ باقی یہ کہ خیر میں نے کلپ اپلوڈ کر دیا ہے کہ جب میں بھائی کے گھر گئی تھی آج، تو وہاں بیٹھ کے آئی ہوں، اور بھائی کے بغیر گھر بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ عادت نہیں ہے نا اس گھر کو اس طرح سے دیکھنے کی، جاتے تھے بھائی بیٹھے ہوتے تھے سامنے، خوش ہوتے تھے ہمیں مل کے۔ بھابھی بہت اچھی ہیں لیکن بھائی کے بغیر تو وہ بھی ادھوری ادھوری سی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے۔ وہ جتنے اچھے تھے، وہ جتنا ان کا اخلاق اچھا تھا، جتنا وہ ہم سے پیار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا 100 گنا زیادہ اجر عطا کرے۔ آپ لوگ بھی میرے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ اعلیٰ درجات عطا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان کرے، آخرت کی منزلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی جس کے بھی پیارے اس دنیا سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے جنت کے دروازے کھولے اور ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا کرے، ان کو قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بچائے، آمین۔ ابھی آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو ابھی 1:30 بج گئے ہیں، تو میں کھانا بناؤں گی بچوں کے لیے، اور حویلی بھی کھانا بھیجنا ہے، فرائیڈے ہے، بچے جمعہ پڑھنے چلے گئے ہوئے ہیں، جمعہ پڑھ کے آ کے بچے کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت ریسٹ کر کے پھر اکیڈمی جائیں گے، تب تک شام کے کھانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ اور آج انگیجمنٹ برائڈ ہے، کلائنٹ ہے، تو وہ بھی آئے گی،
تو شام میں سارا ادھر بزی رہوں گی، دیکھ سکوں گی جتنا شوٹ کر پائی اتنا ضرور شوٹ کروں گی، کیونکہ سیلون کو ابھی میں شوٹ نہیں کرتی ہوں بیچ میں، اور پرائیویسی ہوتی ہے لڑکیوں کی، عورتوں کی، وہ نہیں آن کیمرہ اس طرح سے کسی کی پرمیشن کے بغیر میں ان کو شوٹ نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی فی الحال جو ہے وہ میں اپنی گھر کی روٹین جو ہے وہی اسی کے بارے میں ولاگ بنانا چاہ رہی ہوں۔ آپ سب لوگ اس سفر میں میرا ساتھ دیجیے گا، بیچ میں جو کلپس میں ریکارڈ کر سکے ان کو میں ایڈ کروں گی۔ تو آئی ہوپ آپ کو میرے ولاگز اچھے لگ رہے ہوں گے، اچھے لگے ہوں تو میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو رحمتوں اور برکتوں سے بھرا رکھے، آمین۔